یقین کریں اگر اس دن حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو شاید تاریخ اسلام کا رخ ہی کچھ اور ہوتا۔ ایک ایسا شخص جو نہ نبی تھا نہ فرشتہ مگر سچائی کا پہلا ساتھی بن کر اٹھا جب پورا مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، وہ تنہا ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ وہ کون سی بات تھی جس نے اس کے دل میں پہلی بار ایمان کا نور روشن کیا؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جب موت اس کے بالکل قریب آ چکی تھی مگر اس کے قدم نہیں ڈگمگائے؟ یہ صرف کہانی نہیں، یہ وفا، قربانی اور سچائی کے ایک ایسے سفر کی داستان ہے جسے آج تک دنیا یاد رکھتی ہے، اور اب وہ راز جاننے کا وقت آ چکا ہے۔ مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب دنیا غفلت کی نیند سو رہی تھی، تب قبیلے بنو تیم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے آنے سے فرشتے مسکرائے اور شیطان کانپ اٹھا۔ نام رکھا گیا عبد الکعبہ، جو بعد میں عبداللہ بن عثمان اور پھر دنیا نے جسے ابو بکر صدیق کے نام سے جانا۔ لیکن اس وقت کسی کو کیا خبر تھی کہ یہی بچہ ایک دن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا رفیق، پہلا خلیفہ اور حق و باطل کی جنگ میں سب سے پہلا سپاہی بنے گا۔ اس کی طبیعت میں سکون تھا، چہرے پر نور تھا، باتوں میں سچائی اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی، جیسے وہ کسی سچ کی تلاش میں ہو۔ بچپن سے ہی وہ بت پرستی سے نفرت کرتا تھا، تنہائی میں سوچتا تھا کہ آخر یہ پتھر کے بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ لوگ ہنستے تھے مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہ کر حق کی تلاش میں آنکھیں بند کر کے دعائیں کرتے تھے، جیسے اس کا دل جانتا تھا کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی عظیم ہستی جو اسے اس اندھے کے رب تک لے جائے گی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب مکہ کے سناٹے میں ایک راز چھپا ہوا تھا۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور ابو بکر کے دل نے ایک لمحے میں ہی فیصلہ کر لیا۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی دلیل، بس یقین، ایسا یقین جو کسی کو وراثت میں نہیں ملتا بلکہ رب چنتا ہے ایسے دلوں کو۔ ابو بکر صدیق وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور جب انہیں سجدہ کرتے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہی تو وہ سچ ہے جسے میں برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ یہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر کہا۔ لیکن اب یہ سفر آسان بالکل بھی نہ تھا۔ قریش کے ظلم و ستم، طعن و تشنی، گالیاں اور مار، ان سب تکالیف کو حضرت ابو بکر صدیق نے برداشت کیا مگر نبی کا ساتھ بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے جنہیں راز میں شریک کیا گیا تو وہ تھے ابو بکر صدیق۔ کیا آپ جانتے ہیں جب غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے چھپے ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق ان کے ساتھ تھے، اور جب دشمن قدموں کے فاصلے پر آ چکے تھے تو ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے جھانک لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک انسان جانتا ہو کہ اگلا لمحہ اس کی موت ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ خاموشی سے بیٹھا ہو، نہ پاکتا ہے نہ چلاتا ہے، بس ایک نظر اپنے نبی پر ڈالتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے؟ یہی ایمان ہے، یہی صحابیت کا مقام ہے۔ اس رات کے سناٹے میں صرف دو دل دھڑک رہے تھے، ایک نبی آخر الزمان کا اور دوسرا اس کے سب سے سچے یار صدیق کا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا، مدینہ پہنچنے کے بعد ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر زندگی گزاری۔ ہر غزوہ، ہر فاقہ، ہر قربانی وہ سب سے پہلے اور آگے بڑھے۔ ایک دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کی راہ میں مال دو تو عمر نے آدھا مال لا کر دیا اور خوشی سے سوچا کہ شاید آج وہ ابو بکر سے آگے نکل جائے گا، مگر ابو بکر نے سب کچھ لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی نے پوچھا، ابو بکر اپنے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا، اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے۔ یہ الفاظ نہیں، یہ ایمان کی انتہا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دن آنے والا تھا جب وہ شخص جس کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی سفر نہ کیا، اب ایک ایسی آزمائش میں داخل ہونے والا تھا جو تاریخ کے سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت امت بھٹکنے لگی تھی، لوگ صدمے میں تھے،
کچھ نے کہا محمد مر نہیں سکتے، کچھ چیخنے لگے، مگر اس ہجوم میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آواز میں لرزش تھی مگر دل میں یقین۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اور یوں اس نے امت کو جگایا۔ اور اب سوال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون؟ اور پھر ایک دروازہ کھلا، ایک نئی تاریخ کا باب، جس میں ابو بکر صدیق اب صرف یار غار نہ تھے بلکہ خلیفۃ الرسول بھی بن چکے تھے۔ مگر اس ذمہ داری کے پیچھے کیا طوفان چھپا تھا؟ جھوٹے نبی، زکوٰۃ سے انکار، بغاوتیں۔ اب ابو بکر صدیق کو تنہا امت کا بوجھ اٹھانا تھا، لیکن کیسے؟ مدینہ کی فضا میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور امت جیسے اپنے محور سے ہٹ چکی تھی۔ صحابہ سجدوں میں گرے، آنکھیں اشک بہار تھی، دلوں میں طوفان تھا، لیکن اس ہجوم میں صرف ایک دل ایسا تھا جو آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا مگر ذہن مکمل بیدار تھا۔ ابو بکر صدیق وہ نبی کے کمرے میں داخل ہوئے، پردہ ہٹایا، چہرے رسول کو دیکھا، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پاک تھے زندہ اور پاک ہیں موت کے بعد بھی۔ اور پھر وہ باہر نکلے اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے امت کو سنبھالا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ اعلان نہیں تھا، ایک زلزلہ تھا جس نے بکھرے ہوئے دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ مگر امتحان ابھی باقی تھا، سب سے سخت، سب سے بھاری۔ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا مسئلہ اٹھا تو ہر قبیلہ اپنا نمائندہ چاہتا تھا، جھگڑا بڑھنے لگا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ بلند کیا اور کہا، ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ کے غار کے ساتھی ہیں، ان کی قربانیوں کے ہم سب گواہ ہیں۔ اور یوں ابو بکر کو پہلا خلیفۃ الرسول منتخب کیا گیا۔ مگر یہ تاج نہیں تھا بلکہ ایک ایسی آگ تھی جو انہوں نے اپنے سر پر رکھی، کیونکہ اب امت بکھرنے لگی تھی۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جیسے مسیلمہ کذاب، سجاح، طلیحہ۔ ایک نیا فتنہ اٹھ چکا تھا اور دشمن چاروں طرف سے بڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس پر کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حیران رہ گئے۔ اگر یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور اب انکار کر رہے ہیں تو میں ان سے لڑوں گا، چاہے اکیلا ہی کیوں نہ رہ جاؤں۔ یہ اعلان نہیں، یہ طوفان تھا، ایک بوڑھے خلیفہ کی دہاڑ تھی جو ایمان سے لبریز تھی۔ اور پھر لشکر تیار ہوا اسامہ بن زید کی قیادت میں، جو محض 17 سال کے نوجوان تھے۔ کئی نے کہا ابھی مدینہ خطرے میں ہے، اسامہ کو روک دو، مگر ابو بکر صدیق نے کہا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، میں کیسے ہٹا دوں اس کو۔ لشکر روانہ ہوا اور اللہ نے فتح دی۔ پھر جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی تو ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ایسی لڑائی جس میں ہزاروں حفاظ شہید ہو گئے مگر فتنہ ختم ہو گیا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے صرف تلوار سے دشمن کو نہیں مارا بلکہ علم کا دروازہ بھی کھولا۔ انہوں نے قرآن کو ایک کتاب میں جمع کروایا تاکہ اگر حفاظ شہید ہو جائیں تو قرآن محفوظ رہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ان کی صحت بگڑنے لگی، جسم کمزور ہوا مگر دل ویسا ہی مضبوط تھا۔ انہوں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا اور کہا، اے اللہ، اگر میں نے درست فیصلہ کیا ہے تو میری مدد فرما، اور اگر میں نے خطا کی ہے تو مجھے معاف فرما۔ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی وہ راتوں کو بیواؤں کے گھر جھاڑو دیتے تھے، یتیم بچوں کے لیے کانا پکاتے اور دن کو بیت المال سے تنخواہ لینے سے انکار کرتے تھے۔ اور جب ان کا وقت قریب آیا انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ سے کہا، بیٹی، میرے کفن کے لیے نیا کپڑا نہیں خریدنا، میرا پرانا لباس ہی کافی ہے، اور جب مر جاؤں تو بیت المال کا وہ تمام مال واپس کر دینا جو میں نے لیا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب وہ زمین سے جا رہے تھے مگر آسمان ان کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی وصیت کی، اور پھر وہی ہوا۔ نبی کے دوست، نبی کے غار کے ساتھی، زندگی کے ہم سفر اور قبر میں بھی ساتھی، حضرت ابو بکر صدیق کی کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ وفاداری، قربانی، حق
اور یقین کی ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک ہر عاشق رسول کے دل میں زندہ رہے گی۔ ایک ایسا مرد جس نے دنیا میں جاتے ہوئے بھی امت کو وہ نظام دے دیا جو قیامت تک کے لیے مشغل راہ بن گیا، اور آج اگر ہم سچائی پر قائم ہیں تو یہ اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کا فیض ہے، جو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا جب دنیا پیٹ پھیر چکی تھی، اور اس وقت بھی جب امت بکھرنے لگی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق صرف ایک انسان نہیں تھے، ابو بکر صدیق وہ چراغ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسلام کو جلتا رکھا، اور یہی وہ راز ہے جو ہر مومن کے دل میں روشنی دیتا ہے۔